بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں خواتین 5 وقتہ نمازوں اور نماز جمعہ کے لیے مسجد اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے عیدگاہ جایا کرتی تھیں۔ خاص طور سے عیدین کی نمازوں کے لیے عیدگاہ جانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دے رکھی تھی بلکہ آپ اس کا حکم دیا کرتے تھے اور تمام عورتوں کو اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین العواتق و ذوات الخدور، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بالغ اور پردہ کرنے والی لڑکیوں اور عورتوں کو عیدگاہ لے جایا کریں۔ اسی روایت میں آگے ہے کہ ایک عورت نے دریافت کیا، اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے عورتیں اس کا استعمال کرتی تھیں۔ اس سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کے پاس نہ ہو تو وہ اپنی کسی بہن سے مانگ لے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کسی نے دریافت کیا، کیا حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعتزلن الصلاۃ ویشہدن الخیر ودعوۃ المسلمین، یعنی وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی اور خیر کی مجلسوں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید اپنے گھر کی خواتین کے لیے بھی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی گواہی ان الفاظ میں دیتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج بناتہ ونساءہ فی العیدین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں اور خواتین کو عیدین میں عیدگاہ لے جایا کرتے تھے۔ عہد نبوی میں خواتین کے عیدگاہ جانے کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ وہ نماز میں شریک ہوں اور اس کے بعد خطبہ سنیں جس سے ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو اور ان میں احکام شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ابھرے۔ اسی مقصد کی خاطر بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور خطبے سے فارغ ہو کر عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور ان کے درمیان بھی واعظ و ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اس کے بعد عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سن کر عورتیں بہت متاثر ہوئیں اور اپنے زیور، گلے کا ہار، کان کی بالیاں اور انگوٹھیاں وغیرہ نکال کر حضرت بلال کو دینے لگیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ عورتوں اور بچوں کی موجودگی سے مسلمانوں کی جمعیت بڑی نظر آئے۔ فقہا نے ان دونوں مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دونوں اقوال منقول ہیں۔ بعد میں جب مسلمان بڑی تعداد میں ہو گئے تو محض تعداد بڑھانے کے لیے عورتوں کو عیدگاہ میں جمع کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ دوسری طرف مسلمان عورتوں میں پردہ کا اہتمام باقی نہ رہا اور خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلنے کا رجحان بڑھا، نیز دوسروں کی طرف سے فتنہ برپا کرنے کے مواقع پیدا ہو گئے تو عورتوں کا مسجد اور عیدگاہ جانا ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ عہد صحابہ و تابعین ہی میں ایسا ہونے لگا تھا، چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اب عورتوں کا جو حال ہو گیا ہے، اگر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں اسی طرح مسجد جانے سے منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ متعدد تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں مروی ہے کہ وہ عورتوں کو عیدگاہ جانے سے منع کیا کرتے تھے، مثلا حضرت عروہ ابن الزبیر، قاسم، یحییٰ الانصاری، امام مالک، امام ابو یوسف وغیرہ۔ بعض فقہا کا خیال ہے
کہ فتنے کے اندیشے سے جوان، خوبصورت اور سربراہ طبقے کی خواتین کا عیدگاہ جا کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ رہی عام عورتیں تو ان کا نکلنا اور مردوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنا مستحب یا مباح ہے۔ البتہ انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھڑکیلے کپڑے نہ پہنیں، خوشبو نہ لگائیں اور بناؤ سنگار نہ کریں۔ عورتوں کے عیدگاہ جانے اور مردوں کے ساتھ نماز عید میں شریک ہونے کے معاملے میں نہ تو بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور نہ کھلی چھوٹ ہونی چاہیے۔ جن علاقوں میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں کی عیدگاہ یا جامع مسجد میں عورتوں کی نماز کے لیے علیحدہ خصوصی اہتمام ہوتا ہو اور مردوں اور عورتوں کے درمیان غیر ضروری اختلاط سے بچا جا سکتا ہو، وہاں عورتیں نماز عید کے لیے جا سکتی ہیں۔ لیکن جہاں اس کے برعکس معاملہ ہو، وہاں انہیں عیدگاہ نہ جانا چاہیے۔ جو عورتیں عیدگاہ کے لیے نکلیں، انہیں بناؤ سنگار، خوشبو اور زرق برق کپڑوں سے اجتناب اور پردے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔